تو یہ بھی بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن جہاں قرآن کا ماننا ضروری ہے وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی نہیں مانتا ہے جملتاً و تفصیلا، اگر حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے تو ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ شیخ الالبانی سے اس سلسلے میں پوچھا گیا کہ کیا حدیث کا انکار کرنے والا کافر ہے؟ انہوں نے کہا اس میں تفصیل ہے، 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک کافر ہے، ایک گناہگار ہے اور ایک کو ثواب ملے گا۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی اور اس کو یقین ہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، لیکن اس کی خواہش، عقل یا کسی اور چیز سے وہ بات ٹکراتی ہے اور اس کو وہ بات پسند نہیں آتی ہے اور وہ اس بات کا انکار کر دیتا ہے، تو اس نے 2 چیزوں کو جمع کیا۔ ایک تو اس نے اس بات کا یقین رکھا کہ یہ بات نبی کی ہے، اور دوسرے اس نے کہا کہ اس کو میں نہیں مانتا۔ تو نبی کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس کوئی حدیث پہنچی لیکن وہ حدیث اس کی عقل سے ٹکراتی ہے یا اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں یا ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے تحقیق نہیں کی واقعی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ وہ حدیث صحیح تھی لیکن اس کو اچھی نہیں لگی اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں یا یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، اور اس نے انکار کر دیا۔ یہ آدمی گناہگار ہے، اس لیے کہ اس نے اس معاملے کو اہل اختصاص کے پاس پیش نہیں کیا۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ اس کا کام تھا کہ حدیث کے ماہر کے پاس جاتا اور اس کے سامنے وہ حدیث پیش کرتا، کہتا واقعی یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں ہے۔ اس نے اپنی عقل سے فیصلہ کر دیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو ایک واقعی علم کی بات کا انکار اس نے کیا، اگرچہ یہ نبی کا منکر نہیں ہے لیکن غلط طور سے انکار کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جو ایک بہت بڑا محدث ہے، مجتہد ہے، اس کے سامنے کوئی حدیث آئی، اس نے تحقیق کی اور غلطی کی وجہ سے اجتہاد میں اس سے خطا ہو گئی، اس نے کسی راوی کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا، اس کے پاس کوئی دوسرا طریق نہیں تھا جس کی وجہ سے اس کو صحیح قرار دیتا، اس نے اس حدیث کو ضعیف کہا یا اس کو موضوع کہہ دیا، اگرچہ وہ حدیث واقعتاً صحیح تھی، کسی اور صحیح سند سے وہ حدیث آئی بھی تھی، لیکن جو اس کے سامنے بات تھی اس کی بنیاد پر اس نے اس حدیث کا انکار کر دیا۔ اگرچہ وہ حدیث صحیح تھی لیکن مجتہد کو خطا پر بھی ایک اجر ملتا ہے، اس لیے اس کو بھی اجر ملے گا۔